بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کی جو زندگی ہے، ایک انسان کی جو لائف ہے، وہ یکساں نہیں رہتی۔ اٹ ڈز ناٹ ریمین دا سیم۔ ایک انسان کے حالات کچھ بھی ہوں، ایک انسان کے حالات کچھ بھی ہوں، حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اٹ ڈز کم۔ حالات اچھے بھی ہو جاتے ہیں، حالات برے بھی ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، ناپسندیدہ تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اب میں اس ریشو تناسب کی طرف نہیں جا رہا کہ جی پسندیدہ تبدیلیاں کتنی آتی ہیں تو ناپسندیدہ تبدیلیاں کتنی آتی ہیں، لیکن ایک بات جو امر ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں طرح کی آتی ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات تو ایک تو تبدیلی ہو گئی چھوٹی تبدیلیاں، اور ایک ہو گئی بہت بڑی تبدیلی۔ بہت بڑی تبدیلی جو ہے، بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی سکسیس، بہت بڑی پازیٹیو چینج ان کی لائف میں آتی ہے، چاہے ایسے افراد کم ہی ہوں۔ اب بعض لوگ بہت کرائسس کی سمت، بحران کی سی کیفیت، حتیٰ کہ ڈسٹرکشن کی سی کیفیت جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بحران کی جہاں تک بات ہے، کرائسس کی بات ہے، یہ بھی زندگی میں آ ہی جاتا ہے، یہ بھی زندگی میں آ ہی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مکمل طور پہ اوائڈیبل چیز ہو۔ محتاط رہنا بہت اچھی بات، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ہم سم ٹائمز کوئی بے احتیاطی کو غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے۔ بعض بے احتیاطیاں اور غلطیاں بغیر کسی نقصان یا معمولی نقصان کے گزر جاتی ہیں، تو بعض پھر جو ہیں وہ ہمارا گریبان پکڑ لیتی ہیں، گویا کہ بہت ہی بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے، what to do in a situation like this one؟ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو بعض لوگ اس کو ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر لیتے ہیں۔ حالات کی، سرکمسٹانسز کی، معاشی فیملی کی یا کسی اور طرح کا کرائسس تو آ ہی گیا، لیکن بعض لوگوں کو یہ کرائسس لے ڈوبتا ہے، بعض لوگوں کو یہ کرائسس لے ڈوبتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو بعض دوسرے جو لوگ ہیں وہ گویا کہ کرپل ہو جاتے ہیں، پیرالائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، فالج زدہ، ہارٹ اٹیک، سٹروک، برین ہیمریج اور فالج، اور اس طرح کی گویا کہ ان کی جو لائف ہے وہ بالکل یا تو قبر کے اندر تو یا پھر چارپائی کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کسی بات کو دل پہ لے لیتا ہے، جب ایک انسان کسی بات کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا،
سچ پوچھیں تو یہ نہایت ہی احمقانہ قسم کی سوچ ہے، نہایت ہی احمقانہ قسم کی سوچ ہے، اس لیے کہ یہ تمام تر جو چیزیں جو آج ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. دیز آر فار us اینڈ وی آر ناٹ فار them. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر اور اپنے پیاروں کے اوپر قربان کر دینا چاہیے، اور نہ کہ ہمیں ان کے اوپر قربان ہونا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ چیزوں کی اہمیت ہے، چیزیں مشکل سے کمائی جاتی ہیں، چیزیں بعض اوقات ضائع ہو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتی ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ گزار سکتے ہیں. کیا ہم چیزوں کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتے؟ گزارتے ہیں، گزار لیتے ہیں. بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو چیزیں میسر ہی نہیں ہیں، لیکن مطلب لگژری کی چیزیں میسر ہی نہیں ہیں، وہ اچھی زندگی گزاریں، دے آر ہیپی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس لگژریز تھیں مگر چھن گئیں، اسٹل دے آر ویری ہیپی، اور وہ بہت خوش ہیں اور وہ زندگی کے ہر ایک دن کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو نام نہاد قسم کا جو بحران ہے، جو کرائسس ہے، جو چیزوں کا چلا جانا ہے، جو لوگوں کا ہماری زندگی سے چلے جانا ہے، یار جی اس سے ہماری زندگی ڈسٹروائے نہیں ہونی چاہیے. ہماری زندگی قیمتی ہے، ہماری زندگی قیمتی ہے، ہماری صحت قیمتی ہے، ہماری خوشی قیمتی ہے، ہمارا کیریکٹر قیمتی ہے. یہ چیزیں قیمتی ہیں. باقی رہ گئی میٹیریل چیزیں. میٹیریل چیزیں پیسوں سے آتی ہیں، دولت سے آتی ہیں. دولت ہاتھ کی میل کہا جاتا ہے، پیسے کو ہاتھ کی میل کہا جاتا ہے، اور پیسہ جو ہے آنی جانی چیز ہے. پیسے کو آپ نے قبر میں نہیں لے کے جانا. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، زندگی ان کی قابل رحم ہے، اور وائس ورثہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے، زندگی ان کی اچھی ہے. دے آر ہیپی اینڈ دے آر انجوائنگ دا لائف. رہ گئی بات لوگوں کا ہماری زندگی سے چلے جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگوں کو ہماری زندگی سے نہیں جانا چاہیے، لیکن اب بات یہ ہے کہ لوگ دیکھیے ہر ایک انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، ہر ایک انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. اور اگر ایک انسان آپ سے جا کے خوش ہوتا ہے تو لیٹ دیم گو. ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپیلی آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. ہمارا اپنا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے کردار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو اور اپنے کردار کو، ہمارے لیے اہم ترین چیزیں ہماری تین ہی ہیں: ہماری زندگی، ہماری صحت، ہمارا کردار. اور ہماری کریکٹر کے بعد باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت کی حامل ہیں. اگر وہ ہماری زندگی سے نہیں جائیں، ہم سے بے پناہ پیار اور بے پناہ محبت کرتے رہیں، تو کیا ہم نے کل ان کو چھوڑ کے قبر میں نہیں چلے جانا؟ کیا کل انہوں نے ہمیں چھوڑ کے قبر میں نہیں چلے جانا ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ ایک انسان جان لے کہ ایک انسان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تین چیزیں ہیں. ایک انسان کی لائف ہے، انسان کی ہیلتھ ہے، اور ایک انسان کا کیریکٹر ہے. اور ان کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ آتی رہیں جاتی رہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ بات ہے. آپ ان کو کمانے کی بھی کوشش کریں، آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن یہ مت سوچیں کہ میری زندگی انہی سے ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو میری زندگی نہیں ہے. زندگی آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملنے والی. لوگ آپ کے پاس واپس آ بھی سکتے ہیں، ان سے بہتر بھی آ سکتے ہیں، پیسہ پہلے سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، اور نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر لوگ بھی نہ آئیں کوئی بات نہیں. نو پرابلم. لیو یور لائف اینڈ لیو یور لائف ویل.